إلي المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیں صلوات و سلام علیکم. احباب ذی وقار، آج کی یہ محفل پاک والدین کی عظمت و مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی ہے. دوستوں سے، بچوں سے میں ملتمس ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ مؤدب ہو کے محفل پاک میں تشریف رکھیں. ہماری خوش بختی ہے، یقیناً اہل بستی، اہل محلہ کی یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ نبیرہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت الحافظ القاری مفتی محمد کرامت علی حسین شاہ صاحب زید شرف آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف تشریف لا رہے ہیں. ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، بڑے مؤدب ہو کے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس طرح کی نورانی محافل جو ہوتی ہیں وہ دنیا سنوارنے کے لیے، عقبہ کے لیے اللہ دامن کو بھر دیتا ہے. دنیا بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ عقبہ بھی عطا فرما دیتا ہے. یعنی مقدر چمکتے ہیں اس طرح کی محفلوں میں آنے سے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ بڑے مؤدب ہو کے بیٹھے. انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں تو ہم ان کے مواعظ حسنہ جو ہیں ان سے مستفیض ہوں گے. قرآن عزیز، قرآن رشید کی ایک آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت فرمائی ہے. یعنی خالق نے مخلوق کو وصیت فرمائی، اللہ نے اپنے بندوں کو وصیت فرمائی. اس کا مطلب ہے معاملہ بڑا اہم ہے کہ جس معاملے میں مولانا صاحب اس کو سادہ کریں گا، جس معاملے میں اللہ نے وصیت فرمائی ہے انسان کو، وہ معاملہ کو بڑا اہم ہے. اور اللہ نے وصیت فرمائی ہے انسان کو، فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ والدین کی قدر و قیمت، والدین کا مقام و مرتبہ، والدین کا مجد و شرف، والدین کی عزت، والدین کا حکم ماننا، والدین کی تابع داری کرنا، والدین کا فرما بردار ہونا اور والدین کا شکر ادا کرنا ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بندوں کو وصیت فرمائی. سبحان اللہ. اچھا، وصیت فرمائی، کہا ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے، لیکن ابھی وصیت کا تذکرہ نہیں اللہ فرماتا کہ اس سے پہلے ایک بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین. والدین کے بارے میں جو وصیت میں نے تمہیں کرنی ہے نا، وہ وصیت سننے سے پہلے ذرا ایک اور بات سنو. وہ بات کیا ہے؟ حملتہ امہ، اللہ کہتا ہے یہ جو بندہ ہے نا، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا. حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا. وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، کمزوری پہ کمزوری برداشت کر کے، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے. یعنی باپ اور ماں کا مشترکہ تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے ماں کا تذکرہ کر کے اور ماں کی جو قربانی ہے اسے بیان کر کے بتایا کہ بالکل والدین کے بارے میں وصیت کرنے لگا ہوں، لیکن یاد رکھنا والدین میں سے بھی جو ماں ہوتی ہے تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہوتی ہے. یعنی یہ جو ماں ہے نا، ماں کے ہم زیادہ جو ہے وہ تذکرے کرتے ہیں. قرآن نے بھی والدین کا مشترکہ تذکرہ کرنے سے پہلے ماں کا ذکر کیا ہے. حملتہ امہ
وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ جو ماں ہے اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ کس بوجھ کی طرف اشارہ ہے، یہ کس وزن کی طرف اشارہ ہے؟ تو کہا پہلے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ مضبوط ہوتا ہے، ماں کمزور ہوتی ہے، پھر اسے جنم دیتی ہے، اسے زندگی ملتی ہے، وہ موت کے آغوش میں چلی جاتی ہے۔ کہا اس کے بعد 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، یہ طاقتور ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، والدین کا مشترکہ تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے ماں کی قربانی بیان کی کہ یہ تمہارے لیے مشقت برداشت کرتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ہمارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں ہے۔ کہا حضور اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ کہا امو کا، پھر تیری ماں ہے۔ کہا حضور تیسرا نمبر کس کا ہے؟ کہا امو کا، پھر تیری ماں ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا کہا ابو کا، چوتھے نمبر پہ تیرا باپ ہے۔ 30 درجے تیرے حسن سلوک کی تیرے باپ سے پہلے مستحق ہے تو تیری ماں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں کا تذکرہ کیا، کہا تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، کیونکہ اس نے تمہارے لیے مشقتیں برداشت کی، قربانیاں دی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ مطاف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کا وہ حصہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا اسے مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کعبہ میں تشریف فرما تھے، ایک یمنی شخص کو دیکھا، یعنی رنگ ڈھنگ سے، نین نقش سے، کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے بندہ یمن کا رہنے والا ہے۔ یمنی شخص کو دیکھا، اس نے کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھایا ہوا ہے اور صحن حرم میں خانہ کعبہ کے طواف بھی کرتا ہے، ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کرتا ہے۔ ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور مطاف میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، ماں کندھوں پہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، منظر بڑا شاندار تھا، ایک شخص یمن کا رہنے والا، اس کے نین نقش بتا رہے تھے، اس کا لباس بتا رہا تھا، اس کی چال ڈال بتا رہی تھی، بندہ یمن کا رہنے والا ہے، اور کرائم یہ بھی بتا رہے تھے ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ بندہ یمن سے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آیا ہے۔ اب یمن کتنا دور مکہ المکرمہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس گئے، کہا یمن کے رہنے والے؟ اس نے کہا حضور یمن کا رہنے والا۔ کہا یہ تمہاری ماں ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ کہا یمن سے اٹھا کے لائے ہو؟ کہا حضور یمن سے اٹھا کے لایا ہوں۔ کہا راستے میں پیاس بھی لگی ہوگی؟ کہا حضور بالکل۔ بڑی تکلیف برداشت کی؟ کہا بیٹا شاباش، بڑا اچھا کام کیا ہے، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے ہو، راستے میں سختیاں بھی آئیں، گرمیاں بھی آئیں، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، لیکن ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھا، شاباش بیٹے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اچھا یمنی شخص نے آگے سے کہا کیا حضور میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ اب ذرا آگے کا جملہ سنیے۔ کہا حضور کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ یمن سے چلا تھا، ماں میرے کندھوں پہ، راستے میں مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، پیاسیں آئیں، بھوک آئی، سب کچھ آیا، اور حضور صحن حرم میں لا کے مطاف کے گرم پتھروں پہ حضور میں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروایا ہے، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ کہا نانا کام اچھا کیا ہے، شاباش دینے آیا ہوں، لیکن حق تو نے ماں کی ایک رات کا بھی ادا نہیں کیا جو تیری وجہ سے ماں نے پریشانی میں گزاری۔ کہا حق نہیں ادا کیا، حق کی تو بات ہی نہیں ہوئی، کہا بات تو یہ ہوئی ہے کہ کام اچھا کیا تو نے، تمہاری شاباش بنتی ہے۔ اب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی سے، ان کے اس کام سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ جب کوئی اچھا کام کرے نا نظروں کے سامنے اسے شاباش دے دینی چاہیے، یار بڑا اچھا کام کر رہے ہو، شاباش ہو، اچھا کام ہے، کیا کرو اس طرح کے کام۔ اور کوئی برا کام کرے اس کی تحلیل، اس کا ڈیرا چھوڑ جایا کرو کہ تم برے بندے ہو، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ احباب ذی وقار، معاشرے میں نیکیاں اوپر آتی ہیں، نیک کام لوگ زیادہ کرتے ہیں جب نیکی کو شاباش دی جاتی ہے۔
اور برائی کب ہوتی ہے؟ جب برے بندے کا ساتھ چھوڑا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، برا کام کرنے بیٹھ جائیں آپ کے 100 دوست ہیں، اور اچھے کام پہ لگ جائیں لوگ آپ کا دل توڑنا شروع کر دیں گے۔ بابا ذی وقار ہمیں پتہ چل گیا، اگر معاشرے میں اچھا کام کوئی کرے اسے شاباشی دینی ہے، اسے سینے سے بھی لگانا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرے اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بابا ذی وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام اللہ نے ارشاد فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اللہ فرماتا ہے ماں نے بوجھ اٹھایا، کمزوری پہ کمزوری برداشت کی، اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اچھا یہ تذکرہ کر کے اب آگے اللہ وصیت بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وصیت یہ ہے، انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرنا، والی والدی کا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ بابا ذی وقار ایک جملے میں اللہ کا اور والدین کا نام آیا، انشکر لی، ایک سیغہ، انشکر لی والی والدی کا، میرا بھی شکر ادا کرنا، والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ میرا شکر اس وجہ سے ادا کرنا، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، والدین کا شکر اس وجہ سے ادا کرنا، والدین نے تمہیں جنم دیا ہے، یعنی خلق کرنے والے کا بھی شکر ادا کرو۔ تم تو عدم میں تھے، تمہیں وجود میں لے کے آئے، تمہیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ کہتا ہے انسان پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جب تذکرے بھی نہیں تھے، جو تمہیں وجود میں لے کے آیا اس کا شکر بھی ادا کرو، اور تمہارے وجود میں آنے کے جو سبب بنے تمہارے والدین، اللہ فرماتا ہے میرا شکر بھی ادا کرو، میں نے خلق کیا ہے، والدین کا بھی شکر ادا کرو، انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ بابا ذی وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا دیا، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ والدین وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل اس زمانے میں موجود ہے۔ یعنی بدل آپ سمجھتے ہیں کہ اس جیسی چیز مل جاتی ہے، یا نعمت بدل موجود ہے اس سے اچھی مل جاتی ہے، لیکن اب بابا ذی وقار والدین کا نعمت بدل تو بڑی دور کی بات ہے، والدین کا بدل بھی کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اب بابا ذی وقار ان کا حکم ماننے کا کہا گیا، ان کا شکر ادا کرنے کا کہا گیا، ان کی تابعداری کرنے کا کہا گیا، ان کے سامنے سر کو جھکانے کا کہا گیا، اور زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ جب اولاد اپنی والدین کے سامنے، جو اولاد اپنے والدین کی تابع فرمان ہوتی ہے اور والدین کے سامنے سر جھکاتی ہے، پھر سارا زمانہ اس اولاد کے سامنے سر کو جھکاتا ہے۔ احباب ذی وقار والدین کی فرما برداری اور والدین کے احکام ماننے والے، یعنی آپ یہ کہیں گے جدید دور ہے، والدین کو جس سائنس کا ہمیں پتا ہے والدین کو نہیں پتا، جو ہم جانتے ہیں والدین نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں آپ کو لاکھ زمانے کی سائنس کا پتا ہو، زمانے کی کیمسٹری کا پتا ہو، لیکن جو محبت کی سائنس والدین جانتے ہیں، جو محبت کی کیمسٹری، جو دلوں کے دھڑکنوں کی سائنس، جو جذبات کی سائنس والدین جانتے ہیں، زمانہ نہیں سکھاتا۔ جو والدین دے سکتے ہیں زمانہ نہیں دے سکتا۔ تم والدین کے سامنے جھک جاؤ، سارا زمانہ تمہارے سامنے جھک جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کی عزت کر کے، والدین کی قدر کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو والدین بڑے انمول ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تھے کہ جب والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے، اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر تھی جب والدہ ماجدہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب آپ ذی وقار حضور اپنے والدین کو یاد کیا کرتے، جب حضور علیہ السلام آپ کو
اظہار نبوت آپ نے اعلان نبوت کیا، صحابہ آپ کے غلام بن گئے، زمانہ آپ کا بعد گزار ہو گیا۔ اب آپ ذی وقار حضور علیہ السلام والسلام ایک دن حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے، کئی ہزار صحابہ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب بندے نے مشکل وقت دیکھا اور والدین چھوڑ کے چلے جائیں اور وقت اچھا آ جائے، بندے کو والدین یاد آتے ہیں، کاش آج والدین زندہ ہوتے، میں والدین کی یہ خواہش پوری کرتا، والدین ہوتے آج دیکھتے میرا عروج، والدین زندہ ہوتے آج میرا عزت و وقار دیکھتے۔ اب ذی وقار حضور علیہ السلام نے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدم مبارک باہر رکھا، کئی ہزار صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرمایا صحابہ مجھے اپنے والدین یاد آئے ہیں، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی۔ صحابہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں مسجد میں چلا جاتا، مصلی میں کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، صحابہ میں مصلی چھوڑ کے اپنے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ باب ذی وقار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی قدر کر کے، تعظیم کر کے، عزت کر کے ہمیں بتا دیا، دیکھو تم جتنے بھی 30 مار خواہ ہو، تم جو کچھ بھی ہو، والدین کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو، اپنے آپ کو سرنگو کر دو ان کے حکموں کے سامنے، ان کی تابع داری کے سامنے، ان کے احکامات کے سامنے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جب ہم والدین کی تابع فرمانی کریں گے، زمانہ ہماری تابع داری کرے گا، لیکن اگر والدین کی تابع داری نہ کی گئی تو احباب ذی وقار پھر زمانہ وہ رنگ دکھاتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ احباب ذی وقار ہر چیز اس دور میں ملاوٹ شدہ، ہر چیز جو ہے وہ 2 نمبر آ گئی، ہر چیز کی جو ہے وہ کاپیاں مارکیٹ میں آ گئی، ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی، لیکن کائنات میں آج بھی اگر کسی خالص چیز کی تلاش میں آپ نکلے، والدین کا پیار آج بھی خالص ہے، والدین کا پیار آج بھی سچا ہے، والدین کے پیار میں آج بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ احباب ذی وقار ہمیں والدین کی قدر کرنی ہے، والدین کی عزت کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، حضور علیہ السلام کے فرامین ذیشان نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق والدین کی عزت کرنی ہے، والدین کے جو حکم ہیں ان کو ماننا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی احباب تشریف